کو سر شاف نشر ساتھی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ آہا نام جس شیر میں آیا تیرا شاہا عشق والوں نے کہا جھوم کے آہا آہا ماشاءاللہ. آئیے حضرات اب پورے بیداری کے ساتھ حضرت کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسے خطیب کی بارگاہ میں جن کی زندگی سنت مصطفیٰ کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے. اترو جن کی ہمیں تلاش تھی مل چکے ہیں مل گئے ہیں. نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نسیم بھائی آپ کو جمع ہی آ رہی ہے. ہاں اگر آپ سو جائیں گے تو بولو غلام ربانی بھی آپ کو دیکھ کر سو جائے گا. ارے بولیے آپ سامنے بیٹھی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. میری مراد محمد کلیم رضوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. حضرت مولانا قاری شمیم صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا کر کے ہم تمامی صاحب کہ ہے سارا عرب ان کا ہے سارا جمع ان کا کہ ہے سارا عرب ان کا ہے سارا عجم ان کا. ارے ایک پہ نبی کی ادا ہے. یہ چلتے پھرتے انسان کو پریشان دیکھنا اور ان کا ساتھ دے دینا یہ بھی نبی کی ادا ہے. آقا السلام فرماتے ہیں کہ راستے سے گزرو اگر کانٹا ہے تو کانٹے کو ہٹا دو, پتھر ہے تو پتھر کو ہٹا دو, تو اس راستے کو صاف کر دو تاکہ آنے والا شخص اس راستے سے گزرے تو آسانی کے ساتھ چلا جائے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ادھر سے گزرے تو راستے کو صاف کرنا اور ایمان والا ادھر سے گزرے تو راستے کو صاف کرنا. نبی نے مطلقاً فرمایا تھا کہ جس راستے سے انسان گزرتے ہیں ان راستوں کو صاف کر دینا کیونکہ انسان کو چلنے میں پریشانی نہ ہو, آسانی کے ساتھ یہ سفر کرتے چلے جائیں. میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ جس راستے سے انسان گزرے اس راستے پہ پیشاب نہ کرو, اس راستے پہ گندگی مت کرو, کوئی درخت آپ سائے دار دیکھو اس جگہ پر استنجا مت. تبھی آپ کتاب کو سمجھ سکتے ہو. رب فرماتا ہے بندو میں نے تم کو کتاب بھی دیا اور نور مصطفیٰ بھی عطا کیا. مطلب یہ ہے ادھر دیکھیے مطلب یہ ہے کہ تم عام کتابوں کو سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو, لائٹ جلا کر سمجھ لیتے ہو, چراغ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو, لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی محبت کا چراغ جلا کر قرآن پڑھنا. چراغ جلا کر قرآن پڑھو گے تو تم پڑھتے بھی جاؤ گے, قرآن سمجھتے بھی جاؤ گے. ادھر دیکھیے رب نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کیا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. زور سے بولو. دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیوں کیا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو. زور سے بولو. قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو, رسول سے, اور رسول کو سمجھنا ہے تو زور سے بولو قرآن سے. دونوں سے رشتہ ضروری ہے. ادھر دیکھو ایک بات بتاؤ, یہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر کتنا 558 558. مسلم شریف
جلد نمبر 2 پیج نمبر 419 ہجرت کا بیان. کس کا بیان؟ باب حدیث الہجرت. ہجرت کے بیان میں پیج نمبر 419 اور مشکات شریف پیج نمبر 546 پر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا. مطلب سنیے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ جب میرے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے، جب میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ مدینے والے اس قدر خوشیاں منا رہے تھے کہ آج تک مدینے والوں کو اتنی خوشیاں مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی خوشیاں نبی کی آمد پر منا رہے تھے، نبی کے آنے پر منا رہے تھے. بچے جھوم رہے تھے، عورتیں جھوم رہی تھی، جوان جھوم رہے تھے. جن کو جگہ سڑکوں پر نہیں مل سکی مکان کی چھتوں پر چلے گئے، سڑکوں پر لوگ آ گئے، بھیڑ اکٹھا ہوئی، جوان بھی آگے آگے، بچے بھی آگے آگے، بوڑھے بھی آگے آگے. برہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ مدینے کے لوگ جھوم جھوم کر مچل رہے تھے. بچیاں عربی میں شعر پڑھ رہی تھی اور لوگ کس طرح جھوم رہے تھے، مچل رہے تھے. حضرت برہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. جتنے غلام تھے، جتنے بچے تھے، جتنے بوڑھے تھے، سب نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے.